اب آپ کو براہ راست سے چلتے ہیں امام بارگاہ کالی کوٹھی اقبال ٹاؤن میں مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایک تیر چلا بچہ لہر ہو گیا، تیسرے شعر میں جو حسین نے کہا میں اس کا پورا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا۔ زیارت کے لیے تڑپنے والوں، میرے بچوں، نوجوانوں، دوستوں، مجلس کو دھیان سے مصائب کو سنو، اس لیے کہ جو حسین کی ماں آتی ہے وہ تمہارے آنسو لینے آتی ہے۔ ایسا نہ ہو خشک آنچل لیے چلی جائے۔ حسین نے جو تیسرا شعر کہا وَبَجُرْ بِالْخَيْلِ مِنْ بَعْدِ الْقَتْلِ سَيَخُولِي، ارے یہ ظالم مجھے قتل کرنے کے بعد میرے لاشے کو گھوڑوں سے پامال کرے۔ میرے لاشے کو گھوڑوں سے پامال کریں گے۔ یہ آخری قربانی تھی۔ خدا کسی باپ پہ یہ وقت نہ لائے علی اصغر کو قبر میں رکھ کر مٹی ڈال کے حسین کھڑے ہوئے اور آواز بلند کی کوئی جو غریب کی مدد کرے، کوئی جو مظلوم کی مدد کرے، ایسے میں خیمہ گاہ میں آئے جس خیمے کے مرد مارے جاتے ہیں۔ حسین اس خیمے کے مرد، جس خیمے کے مرد مارے جاتے ہیں، وہاں کی بیویاں زینب کے خیمے میں آ جاتی تھی۔ حسین کے خیمے کے دروازے پر آئے، پردہ الٹنا شروع کیا۔ حل من ناصر، حل من ناصر، رک جاؤ، رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں اٹھے گا۔ تم آج نئے شیعہ نہیں ہو، تم نئے عزادار نہیں ہو۔ 18-20 برس کے لڑکوں، یہ جو 50-50 سال کے 100 سال کے بیٹھے، یہ تم سے پہلے کے عزادار ہے۔ بیٹھو یہاں اور رونا سیکھو، منہ پہ تماچے مارو، سر پہ آگ مارو، تم سے کہہ رہا ہوں۔ گریہ کرنا سیکھو پہلے۔ جس خیمے کے مرد مارے جاتے تھے، اس کی بیویاں زینب کے خیمے میں آ جاتی تھی۔ حسین ایک خیمے کا پردہ اٹھاتے، حل من ناصر، حل من ناصر۔ زینب کے کان میں آواز آئی، بھیا یہ غریبوں کا نعرہ ہے، یہ غریبوں کا نعرہ ہے۔ زینب تیرا بھائی غریب ہو گیا۔ زینب تیرا بھائی غریب ہو گیا۔ وہاں سے آئے سارے خیموں سے ہوتے ہوئے، تو ایک مرتبہ زینب سے کہا میرا عابد کہاں ہے، میرا سجاد کہاں ہے؟ کہاں غش میں ہے؟ بیمار کے پاس آئے، بازو اٹھاوا، حسین کے آنسو سجاد کے چہرے پہ گرے۔ بیمار نے آنکھیں کھولی، سر سے پاؤں تک حسین زخمی۔ حبیب ابن مظاہر مارے گئے، مسلم ابن اسجع مارے گئے، ظاہر قائل کا چچا عباس کیا مارے گئے، کا بھیا علی اکبر۔ بھیا علی اکبر۔ اب کیسے کہے ایک بھائی سے کہ تیرا بھائی مارا گیا؟ بس اتنا کہا، مردوں میں ہمارے اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھوپھی ابا ذرا میرا لیزا تو دیجئے، کیا لیزے کا کیا کرو گے؟ تو پھوپھی میرا بابا اکیلا ہو گیا ہو، میں بابا کی نصرت کو جاؤں گا۔ شانے میں ہاتھ رکھا، سید سجاد امامت کو جا
جاری رہنا ہے. جب قید شام سے چھٹ کے وطن جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی بھی ہو میری بھی حال کو یاد کر لینا. حسین خیمے کے دروازے پر آئے. بہن کرتا لے کر آئی. بہن نے کرتا پہنایا. حسین نے پارا پارا کیا. ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا ذرا خاک پہ تو بیٹھ جاؤ. حسین خاک پہ بیٹھ گئے. زینب نے طواف کیا 7 مرتبہ گرد پھری. اس کے بعد کہا ذرا سر کو بلند کرو. حسین نے گردن کو بلند کیا. زینب نے گلے کا بوسہ لیا. کہا یہ کیا؟ کہا اماں کہتی تھی اس گلے میں خنجر چلے گا. حسین کھڑے ہو گئے. کہا ذرا بازو سے چادر کو ہٹاؤ. ذرا بازو سے چادر کو ہٹاؤ. آزادارو. یہ کہہ کر حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور اس کے بعد آواز دی یا زینب ام کلثوم یا سکینہ و رقیہ. لوگ رک جاؤ. یا لیلا و رباب علیکم منی السلام. اے میری ماں کی کلیس فضا تجھے بھی حسین کا آخری سلام. یہ کہہ کے باہر آئے. نظر کی فنظر یمینا و شمالا. دور تک دیکھا. آواز دی حل من یغضب الیہ جوادی. کوئی ہے میرے ذوالجلال کو لانے والا؟ کوئی نہ تھا. حسین نے آواز دی یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا مالی انادیکم فلا تجیبونی. اے میرے شیرو، اے میرے جوانوں، میں تمہیں پکار رہا ہوں تم جواب نہیں دیتے. لاشیں طلب رہے. قرآن کے کنارے عباس کا لاشا آڑ مار بلندوا. آڑ مار بلندوا. ذوالجلال گردن ڈالے آیا. بہن پردہ ہٹا کے باہر آئی. خدا کسی پہ غربت کا یہ وقت نہ لائے. ایک مرتبہ زینب نے رکاوے تھا بھی. بھیا اگر علی اکبر نہیں تو کیا ہوا؟ زینب تو ہے. عباس نہیں تو کیا ہوا؟ زینب تو ہے. میں تمہیں